question. علی صاحب, I have a بڑا چھوٹا سا ایک کوشچن ہے آپ کے لیے. آپ نے جو یہ قیمتیں اب بڑھانے نکلے ہیں آپ لوگ, سبسڈی آپ نے کہا پہلے روز سے آپ لوگ کہہ رہے تھے, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے پہلے روز سے کہ سبسڈی جو ہے وہ ایکسچیکر جو ہے, گورنمنٹ کا ایکسچیکر جو ہے اس پہ بہت بڑا برڈن ہے. سو اگر یہ برڈن ہے اور تھا اور ابھی بھی ہے اور رہے گا اسی طرح سبسڈی جو ہے, جب تک آپ لوگ پوری شرائط جو ہے IMF کی وہ نہیں مان لیتے, تو آپ پہلے روز سے ہی, پہلے ہفتے سے ہی اگر یہ سبسڈی ختم کر دیتے, گریجولی کر دیتے جیسے ابھی کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے آسانیاں نہ ہوتی بجائے اس کے کہ آپ نے 5-6 ہفتے انتظار کیا. رانا صاحب, کاش ہم ایک آئیڈیل ورلڈ کے اندر رہتے ہوتے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان جسٹ لائک اینی ادر کنٹری از اے پولیٹیکل اکانومی. آپ کو یہاں پہ جو گراؤنڈ کے اوپر ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ پہلے تو میں آپ کے سوال پہ آؤں گا, آئی ول کنیکٹ بوتھ دی چیزیں, تو آپ کو اس کا بھی یقیناً جواب مل جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں IMF پروگرام کیوں ریوائیو کرنا ضروری ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری بات آ جائیں کہ اب IMF ہمیں کہہ رہا تھا, وہ کہہ یہ رہا تھا کہ جو آپ کی جانے والی حکومت جس کو پتا تھا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہارنے جا رہی ہے, وہ آپ کے ملک کے اندر اپنی چیپ پبلسٹی کے لیے وہ اس قسم کی بارودی سرنگیں لگا کے گئی ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے, اب ناؤ کمنگ ٹو دا فیول سبسڈیز جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ تقریباً 100 ارب مہینے سے زیادہ کی ہے. اب اس کا جو سال کا پورا تخمینہ لگتا ہے رانا صاحب, وہ تقریباً 1000 ارب سے زیادہ کا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کا سالانہ خرچہ کتنا ہے؟ تقریباً 500 ارب. ایک منٹ, ایک تھوڑا سا رکیے گا علی صاحب. اب دو چیزیں جو ہے نا the poles apart جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جناب کے جو حکومت جو گئی ہے IMF بقول آپ کے, IMF آپ کو کہہ رہا ہے جناب کہ جب حکومت جا رہی تھی اور حکومت کو پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہو رہی ہے, تو انہوں نے آپ کے بقول آپ کے انہوں نے یہاں پہ ایک ٹریپ لے کر کے چلی گئی آپ کے لیے. جب پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے اور ٹریپ لے کر کے اگر چلی بھی گئی تھی حکومت, پریویس حکومت, تو آپ لوگ آتے ہی اس پہ جو بجائے اس کے کہ آپ 4-6 ہفتے انتظار کرتے, تو آپ نے بھی تو ڈیسیژن اس لیے نہیں لیا نا کہ پولیٹیکل امپیکٹ پڑنا تھا آپ پہ, ابھی بھی پڑے گا, تو اس وقت اگر کر لیتے تو ملک کے زیادہ بہتر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ملک کے بہتر؟ نہیں رانا صاحب, پہلے پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ جو IMF کا اگریمنٹ ہے یہ ہم نے نہیں کیا. نہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم پیٹرول کی ساری جو کاسٹ ہے وہ ریکور کریں گے, بلکہ آن ٹاپ آف دا کاسٹ ہم 610 ارب روپے کا PDL اور سیلز ٹیکس بھی ریکور کریں گے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. تو آج اگر عمران خان صاحب کے سائن کیے ہوئے معاہدے کے اوپر ہم جائیں تو آج ہمیں ڈیزل کی قیمت تقریباً 100 روپے سے زیادہ بڑھانی پڑے گی اور ڈیزل تقریباً 250 روپے کا ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ جو مہنگائی کی صورتحال تھی, اگر اس کے اندر ہم IMF کے ساتھ نیگوسیشن دوبارہ نہ کرتے اور آتے ساتھ ہی جھٹکے کے ساتھ 250 روپے لیٹر ڈیزل کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے. اور آج بھی جو پچھلے 1 مہینے کے اندر جو نیگوسیشن کر کے ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے دیں, ہم اور ایونیوز کے ذریعے اپنا خرچہ بھی کم کریں گے, اپنا ریونیو بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور ہمیں یہ جو برڈن فیول کاسٹ کا جو آپ نے پاس آن کرنا ہے اس کو ایک فیزڈ انداز کے اندر پاس کرنے دیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم باقی ریسورسز جنریٹ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں آپ پینلائز کریں ایز اپوزڈ ٹو کہ آپ سارے کا سارا یہ بوجھ جو ہے ڈے 1 کے اوپر ہمارے پہ ڈال دیں. اور رانا صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز جو بحیثیت قوم ہمیں طے کرنی پڑے گی, اینڈ مور سو ایز اے کولیشن گورنمنٹ, کیونکہ آپ جانتے ہیں جب آپ کولیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اتحادی بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ بھی سمجھیے گا کہ اس حکومت کے پاس شاید اس قسم کی رن وے موجود نہیں ہے کہ یہ اس قسم کے دیر پا اصلاحات کر سکے جو اس ملک کو درکار ہے. تو ہمیں سب کو کیری کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر بھی کنسنسس کرنا ہے کہ عمران خان سے تو ہم نے چھٹکارا حاصل کروا لیا, اب یہ بھی طے کرنا ہے کہ اس نظام کو کتنی دیر چلانا ہے. اور جو میری ذاتی رائے ہے میں گزارش یہ کروں, میری ذاتی جو ایڈوائس پارٹی کو تھی اور ساری کی ساری لیڈرشپ کو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے پاس اگر رن وے پورا موجود نہیں ہوگا نا, وہ مقبول فیصلے عمران خان کی طرح تو ضرور کرے گی پر وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتی. تو ہمیں جلد از جلد اصلاحات جو خاص طور پہ انتخابی قوانین کے اندر اصلاحات لے کے آنی چاہیے اور جلد از جلد اس ملک کو نئے الیکشن کے اندر لے جانا چاہیے تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ نئی انرجی کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ اس ملک کے لیے